اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے 158 ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیماری بڑھنے لگی اور طبیعت درد کی وجہ سے بوجھل ہونے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی اور کہا کہ مجھے میرے گھر میں رہنے دو۔ آپ کی ازواج مطہرات نے اس بات کو مان لیا اور باخوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مرحمت فرمائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنی زندگی کے آخری لمحات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے یہاں گزارے۔ تکلیف اس قدر تھی کہ آپ دو شخصوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر تشریف لا رہے تھے اور آپ کے پیر جو تھے وہ گھسٹ رہے تھے، یعنی کہ شدت درد کی وجہ سے آپ اپنے پیروں پر صحیح طرح سے چل بھی نہیں پا رہے تھے اور پیر گھسٹنے کی وجہ سے زمین پر لکیری سے کشتی آ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی طبیعت میں مزید درد کا اضافہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کرو 7 مشکوں سے تم میرے اوپر پانی ڈالو، اور ایک ٹپ ہے جو کہ حضرت حفصہ کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹپ کو منگوایا، آپ اس میں بیٹھے، پھر آپ کو 7 مشکوں سے پانی ڈالا گیا جن کے منہ کھلے ہوئے ہیں، وہ بند نہ ہو۔ جب وہ پانی ڈال چکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اب تم نے اپنا کام پورا کر لیا ہے، لہذا تمہیں اجازت ہے۔ لوگ پھر اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے یا چلے گئے۔ حضرات محترم، حدیث ہو گئی یہاں پر مکمل، طویل حدیث ہے، اس کا جامع خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا کہ اس حدیث میں کیا بات بیان ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بات نے یہاں اعتراض کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اللہ نے برکت رکھی تھی، آپ کسی بیمار کو ہاتھ پھیرتے تھے شفا یاب ہو جاتا تھا، آپ کے لعاب دہن میں برکت بھی تھی، شفا بھی تھی، جس کو بھی پلا دیتے یا جس کے جسم پہ لگا دیتے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، پھر آپ کی بیماری دور کیوں نہیں ہوئی؟ بات نہیں، سوال یہ کیا۔ جواباً عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار کمالات و معجزات عطا فرمائے تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں تھی۔ حضور جس بیمار کے سر پر یہ جسم پہ ہاتھ پھیر دے اس سے بیماریاں دور ہو جاتی تھی۔ لعاب دہن میں ایسی برکت تھی کہ کھارے کنویں میں ڈال دے تو کھارے کنواں میٹھا ہو جاتا تھا، جنون والے بچے کے منہ میں ڈال دیا جائے اس کا جنون پاگل پن درست ہو جاتا تھا۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، کوئی خدا نہیں ہوں۔ اس میں الوہیت کا رد تھا کہ لوگ کہیں مجھے خدا نہ مان لے، خدا نہ سمجھ لے، عیسیٰ بن مریم کی طرح جنہوں نے اتنے کمالات دیکھے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو لہذا آپ نے اس بات کا رد کیا کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے بھی بیماری آ جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، درد ہو جاتا ہے۔ مگر ایک بات کا یہ رکھ لیجیے، جس طرح میری اور آپ کی بیماری بخار کا آنا ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت ہم ایسا گمان بھی بولیے نہیں کر سکتے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکالیف دنیا پہ پہنچتی ہیں ان کی وجہ سے خالق کائنات ان کے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ آپ کی اور مجھے بیماری آئے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کو اگر کوئی بیماری تکلیف بخار ہو جائے تو ان سے ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری بیماری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں کتنا فرق ہے۔ جب بیماریاں نہیں مل سکتی تو ذات کیسے مل سکتی ہے؟ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ بعد نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ باریاں واجب تھی اپنی ازواج مطہرات کی، تبھی تو آپ نے اجازت لی۔ بات دراصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے ازواج مطہرات کی جو باریاں تھی وہ واجب نہیں تھی، بلکہ حضور کی چاہت تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، وہ ہے ترجی من تشاء منہن تؤوی الیک من تشاء۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں مؤخر کریں
جس کو چاہے اپنے پاس رکھ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہوا تھا، آپ جس بیوی کے پاس رہنا چاہیں رہ لیں، لیکن یہ حضور کا انصاف تھا، حضور کا عدل تھا، حضور کی رحمت تھی، تاکہ حضور کی ذات سے ہر زوجہ جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکے اور آپ کے فیضان سے مستفید ہو سکے، آپ کی صحبت کو ان کو شرف حاصل ہو سکے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہاں گزارے ہیں۔ یہ محبوب ترین بیوی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ مجھے بڑی فضیلت حاصل ہے۔ کیا فضیلت حاصل ہے؟ فضیلت یہ حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میرے گھر میں ہوا اور حضور میرے سینے سے اور میرے ران کے درمیان تھے، پھر اللہ نے میرے لعاب کو رسول اللہ کے لعاب کو آپس میں ملا دیا، بیٹھ میرے لعاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو ملا دیا۔ بعض نے ظالموں نے اس بات پہ بھی اعتراض کیا، جو اسلام کے دشمن ہیں انہوں نے اس بات پہ، اس حدیث پہ بھی اعتراض کیا، کہا دیکھو آخری وقت میں بھی حضرت عائشہ کو بوس و کنار کی لگ رہی تھی معاذ اللہ۔ کتنا بڑا الزام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ پہ لگایا۔ یہ نہیں سوچتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو امہات المومنین میں ہے، شمار آپ کا ہوتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں کسی اور بیوی کے پاس ہوتا ہوں میں وہی نہیں آتی، لیکن حضرت عائشہ کے پاس اگر ایک چادر میں ہوتا ہوں تو وہی آ جاتی ہے۔ یہ مقام مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا۔ اس اعتراض کا جواب میں دے دیتا ہوں، اس کی وجہ کیا تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں بتا چکا ہوں مسواک سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ کل کی حدیث گزر چکی، میں چاہتا تو مسواک کو ہر وضو کے لیے فرض قرار دے دیتا۔ حضور نے مسواک کو دیکھا، مزاج شناس بیوی جان گئی حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سر کا اشارہ کیا ہاں۔ مسواک تو پوری کچھ جو تھی جب لی تو کچھ سخت تھی، عرض کے رسول اللہ کیا میں اسے نرم نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بس آپ نے جو نرم کیا اپنے دانتوں سے، جب انسان کوئی دانتوں سے نرم کرتا ہے اس میں تھوک لعاب بولیے لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ لگ جاتا ہے۔ تو فرماتی ہیں جب میں نے نرم کر کے دی وہ جو لعاب لگا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لعاب والے حصے کو اپنے منہ میں لیا، اس طرح اللہ نے میرے لعاب کو ان کے لعاب کو ملا دیا تھا۔ یہ تھا مسئلہ، ان ظالموں نے کیا سے کیا بنا دیا۔ جب کوئی اعتراض کرتا ہے کسی ذات پہ تو اندھا ہو جاتا ہے بغض کے اندر، وہ یہ نہیں سوچتا میں کس بات پہ اعتراض کر رہا ہوں۔ تو حضرات محترم آخری بات یہ ہے کہ آپ پر 7 بار پانی ڈالا گیا 7 مشقوں سے۔ یہ دیکھیے یہ بہت اہم بات کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کے ذہنی گلیے کھل جائیں گے۔ آج کی میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے شدید بخار ہو جائے تو بھائی جائے نہائیں، ٹیمپریچر کم ہوگا، اور ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے سروں پہ کیا رکھتے ہیں؟ انہیں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے ہیں، ٹھنڈے پانی کی کن پٹیوں پر اور ماتھے پر پٹیاں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ بخار کی حدت جو ہے وہ بڑی کم ہو جائے، بخار اس طرح نکل جاتا ہے۔ مگر یہ پریکٹیکل آج ہو رہا ہے جدید سائنس کی روشنی میں، قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کا نقشہ کھینچ کے بتا دیا تھا۔ یہ سائنس جتنی تحقیقات کر رہی ہے حضور کی زندگی پہ تو کر رہی ہے، حضور کے اس فعل پہ کر رہی ہے۔ تو دیکھیے تو پھر آپ نے 7 مشقوں سے پانی ڈالا تو یہ بتا دیا تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے بولیے جی بخار کی شدت بولیے کم ہو جاتی ہے۔ آخری بات اور یہ کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹپ لایا گیا، وہ ٹپ ام حفصہ کا تھا۔ ام حفصہ جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، رسول اللہ کے نکاح میں ہے، اور حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اتنی قریبی رشتہ داریاں ہیں آپس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا حضور ٹب میں بیٹھ کے جو آپ کو پانی ڈالا گیا، علماء نے لکھا ہے کہ ٹب میں بیٹھ کے نہانا بھی سنت ہے، ٹب میں نہا کے بیٹھنا بھی سنت رسول اللہ کا طریقہ ہے، اس لیے کہ حضور نے اس سے منع نہیں کیا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہم بچوں میں گھروں میں ٹبوں میں بیٹھ کے نہلا دیتے ہیں، یہ وہی طریقہ رائج ہے جو رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا، آج ہم اس کو اپنا رہے ہیں۔ یقین جانیے آخری بات یہ ہے اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے کو اپنا لی، یقین جانیے ہم ہر مسئلے کے اندر انشاءاللہ رعایت پر ہوں گے اور ہدایت پر ہوں گے، اور ہم آفت و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے